اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل ہوا کہ ہم سب کو اپنے ببرکت گھر میں آنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا جس طرح آنے کی توفیق عطا کی ہے، یہ رب العالمین ایک کرم اور فرما کہ ہم سب کو اپنا کلام اور اپنے محبوب کا فرمان سن کر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنی بابرکت کتاب کے اندر ارشاد فرمایا المال والبنون، آگے فرمایا زینہ، آگے فرمایا حیات دنیا۔ یہ فرمان کون رہا ہے؟ یہ ہمارا رب، اور کس کے اندر؟ اپنی لاریب کتاب کے اندر۔ اور کن سے فرما رہا ہے؟ اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندو، یہ جو مال و دولت ہے، اور مال و دولت کے بعد ارشاد فرمایا والبنون، اور یہ جو اولاد ہے، اب اولاد کے اندر بیٹے بھی آ گئے اور بیٹیاں بھی آ گئی، اور پھر پوتے بھی آ گئے اور پوتیاں بھی آ گئی، نواسے بھی آ گئے اور نواسیاں بھی آ گئی۔ تو رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ جو مال و دولت ہے اور والبنون، اور یہ جو بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ زینت الحیات الدنیا، یہ زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے میں نے زینت بنائی ہے تمہاری۔ اب اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو، کسی اور نے نہیں، رب نے زینت کہا، اور زینت یہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ نصیحتی ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ جس بیٹی کو رب زینت کہے اور جس بیٹی کو مصطفیٰ زینت کہے اور جس بیٹی کو علی مرتضیٰ زینت کہے، جس بیٹی کو امام حسن و حسین زینت کہیں، اب ہم اس بیٹی کو زینت نہیں بلکہ زحمت کہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو اے ایمان والو، میرا آج کا موضوع بیٹیوں کی شان ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، اور یہ اگر کم سم بچے سے بھی سوال کیا جائے تو وہ فوراً جواب دے گا کہ انبیاء سارے فضیلت والے ہیں، کسی کو رب نے روح اللہ کہا، کسی کو رب نے کلیم اللہ کہا، لیکن جب میرے سرکار آئے، رب نے نہ روح اللہ نہ کلیم اللہ، محبوب ایک ہی ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے، رب نے اپنے پیارے کو حبیب اللہ کہا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو، مصطفیٰ کو جو تحفہ دیا، وہ روایات اٹھا کر دیکھیں، کوئی ڈھکی چھپی والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تحفہ جو حبیب نے حبیب کو دیا اور حبیب نے حبیب سے لیا، وہ تحفہ کوئی اور نہیں تھا، اے میرے نبی کے امتیوں، وہ تحفہ بیٹی کا تھا جو ایک حبیب نے دوسرے حبیب کو دیا۔ ارے بیٹی
جس کو رب تحفہ کہے، اور محبوب کو پتہ ہے کوئی چیز دی جاتی ہے آپ کے دل کو جو بھاتا ہے تو آپ اس کو معمولی چیز نہیں دیں گے، آپ اس کو ایسی چیز دیں گے کہ اس کو پسند آئے، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی عظمت ہے، تو نایاب چیز کا تحفہ اس کو دیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کو بھی جو تحفہ ملا وہ نایاب چیز تھی، وہ بیٹی تھی۔ آگے روایات میں بیٹے بھی عطا کیے، لیکن رب نے سارے بیٹے لے لیے، بیٹیاں رہنے دیں، اور یہ امت کو اللہ رب العزت نے نبی کی امت کو بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کو پسند ہیں وہ بھی بیٹیاں ہیں، جو مصطفیٰ کے خدا کو پسند ہیں وہ بھی بیٹیاں ہیں۔ اے ایمان والو، آپ کے 10 بیٹے ہوں، مجھے پوری الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ 6666 آیتیں ہیں، اللہ رب العزت کے قرآن میں کہیں دکھا دیں، اور مصطفیٰ کے فرمان میں سیاستہ کی مشہور 6 کتابیں ہیں، ان کے علاوہ بھی محبوب کی بہت سی احادیثیں اور بہت سی ایسی کتب درج کی گئیں جس میں سرکار دو عالم کی حدیثیں درج ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی ہر حدیث سچ اور حق ہے، چاہے کسی کتاب میں ہو۔ اے ایمان والو، بخاری کو اٹھائیں، مسلم کو اٹھائیں، نسائی کو اٹھائیں، ترمذی کو اٹھائیں، ابو داؤد شریف کو اٹھائیں، یا ابن ماجہ کو اٹھائیں، سیاہ ستہ کی جون سی مرضی ترمذی کو اٹھا لیں، کتاب کو اٹھائیں، کہیں بھی مجھے یہ ایک حدیث تو دکھا دیں کہ اگر کسی کے 10 بیٹے ہوں ان کی وہ اچھی پرورش کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، اللہ جنت کو اس کے اوپر واجب کر دے۔ نہیں، 10 بیٹوں کی اس نے پرورش کی، 10 بیٹوں کی، 10 بیٹوں کا باپ بنا، پھر اس کی انہوں نے پرورش کی، تعلیم و تربیت کی، کتنا مشکل کام ہے۔ ارے پھر ان کی شادی کی، ان کا بیاہ کیا، ان کے گھر کو آباد کیا، والد کے اوپر کتنی ذمہ داری تھی، لیکن کہیں بھی سرکار نے کوئی لفظ نہیں بولا، اور کہیں بھی قرآن میں رب نے کوئی لفظ نہیں اتارا۔ اے ایمان والو، مجمع سجا ہے، مصطفیٰ منبر پر ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، مستند حدیث ہے۔ اے ایمان والو، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اوے میرے امتیوں سنو، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، پھر فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، اب ان 3 بیٹیوں کی وہ اچھی پرورش کرتا ہے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کو اچھا ہنر دیتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتی ہے ان کی اچھی جگہ پر شادی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، کل یہی بیٹیاں ہوں گی، اگر رب کی طرف سے اس کو حکم نار ہو بھی گیا کہ اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو، میں مصطفیٰ ہو کر کہتا ہوں یہ بیٹیاں رب سے اپنے باپ کو چھڑوا کر جنت میں داخل کر دیں گی۔ ارے بیٹوں کے بارے میں بھی تو رب کے پیارے حبیب فرما سکتے تھے، سرکار مدینہ فرما سکتے تھے، مصطفیٰ نے فرمایا جس کو رب نے بیٹیاں عطا کی، جس کو 3 یا 2 بیٹیاں عطا کی، اس نے اچھی پرورش کی، تعلیم و تربیت دی، ان کو اچھا کام کاج سکھایا، پھر ان کو بیاہ دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ جنت میں جہاں ہو تم بھی وہاں ہو؟ ارے کون یہ چاہتا ہے؟ جہاں مصطفیٰ ہوں وہیں ہم خادم ہوں، ہم غلام ہوں، مصطفیٰ کی صحبت ہو، ان کا چہرہ ہو، ہماری آنکھیں ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کون چاہتا ہے کہ کل جنت میں میرے ساتھ رہے؟ آپ نے ہاتھ مبارک اٹھایا، آپ نے فرمایا میری یہ 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں
اسی طرح جنت میں وہ شخص میرے قریب ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص کون سا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی یا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، اس نے زبان سے کوئی کلمہ ناشکر نہیں نکالا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، پھر اس کو بیاہ دیا۔ میں رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 2 انگلیاں جس طرح قریب ہیں وہ کل جنت میں اس طرح میرے قریب ہیں۔ ارے 10 بیٹوں کو بھی آؤ لیکن نبی کی صحبت نہیں، ان کے خرچے برداشت کرو لیکن نبی کی قربت نہیں۔ ارے بیٹیوں کی خدمت کرو، میرے مصطفیٰ تم کو اپنا رفیق بنا دے، اپنے ساتھ ملا دے، اپنی قربت عطا کریں، اپنی صحبت عطا کریں۔ مستند حدیث ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میری تو ایک بیٹی ہے۔ کیا عرض کی یا رسول اللہ میری تو ایک بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے 3 ہوں یا 2 ہوں۔ یا رسول اللہ اس کو آپ اپنا رفیق بنائیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم بھی پریشان نہ ہو، اگر تیری ایک بیٹی ہے تو نے بھی اس کی خدمت کی ہے، اللہ تجھے بھی ایسا مقام عطا کرے گا جہاں میں ہوں گا ولی تو۔ آج بیٹیاں گھر آئیں اور ماں باپ کے چہروں پر پریشانی آ جائے کہ ان کو بھی کھلائیں، ان کے بچوں کو بھی کھلائیں، اور خدا کا خوف کرو۔ آج بیٹیاں گھر آئیں تو چہروں کے اوپر خوشی کے بجائے غم کے آثار ہوں، اور نبی کی حدیث پڑھو۔ آج بیٹیوں کے ساتھ وہ حشر کیا جائے جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، کہیں بھی بیٹوں کے بارے میں نہیں بیٹیوں کے بارے میں فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا سنو میرے امتیو، تمہیں اللہ جو رزق دیتا ہے، تمہیں اللہ جو عزت دیتا ہے، تمہیں اللہ جو رتبہ دیتا ہے، اور جو اللہ نے تمہیں مقام عطا کیا ہے، یہ روزی کی فراوانی ہے، یہ رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سنو مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے، جو مال و دولت کی ریل پھیر نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری تیری بیٹیوں کی وجہ سے تجھے مل رہی ہے۔ ارے جس بیٹی کا نصیب تو کھا رہا ہے، جس بیٹی کے مقدر کی وجہ سے اللہ نے تیرا مقدر چمکا دیا ہے، آج وہ گھر آئے تیرے ماتھے پر بل آ جائے، ارے کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹی خفا ہو جائے اور اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے، اور یہ ریل پھیر جاتی رہے، یہ رتبے جاتے رہے، یہ عزت و شان و شوکت جاتی رہے، اور سب سے بڑی تیری صحت کو اللہ لے کر تجھے بیماریوں میں مبتلا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ الزہرا کو بیاہ دیا، اب وہ باپ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ آج ہماری بھی بیٹیاں ہمیں ملنے کے لیے آتی ہیں، کوئی 2 دن بعد، کوئی 3 دن بعد، کوئی ہفتے بعد، کوئی مہینے بعد، جن کا گھر دور ہے کوئی 6 ماہ بعد، کوئی سال بعد۔ سنو میرے مصطفیٰ اپنی بیٹیوں کا کس طرح استقبال کرتے تھے اور ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے۔ مستند حدیث ہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹی رہ گئی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ جب آپ گھر آتی تو مصطفیٰ کریم کے دروازے پر جب دستک ہوتی تو بی بی فاطمہ الزہرا اندر داخل ہوتی، وہ آپ اپنے بستر پر بیٹھے ہوتے تو جیسے ہی نظر بیٹی پر پڑتی میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے۔ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، میرے مصطفیٰ آگے چلتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، اس کو بوسہ دیتے، میرے مصطفیٰ اپنی آنکھوں پر لگاتے اور اپنے سینے سے اپنی بیٹی کو لگاتے۔ یہ میرے مصطفیٰ بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ سلوک میرے مصطفیٰ نے اس لیے کیا کہ کچھ میرے امتی ہوں گے تو میرے امتی، لیکن وہ بیٹیوں کے ساتھ وہی دور جہلیت والا حشر کریں گے۔ میرے مصطفیٰ نے اس لیے
بیٹیوں کے بارے میں یہ آپ نے عمل کر کے دکھایا، سینے سے لگا کر جہاں خود بیٹھتے ہیں آپ اپنی بیوی فاطمہ کو، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اسی جگہ پر بٹھاتے جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ یہ ہے بیٹیوں کے ساتھ عمل۔ اے ایمان والو، اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ طعنہ دیا گیا کہ ساری بیٹے تو اللہ نے لے لیے، باقی بیٹیاں ہیں، تمہارا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ ارے بیٹوں والوں کا نام رہتا ہے، بیٹیوں والوں کا نام نہیں رہتا۔ میرے رب نے قرآن میں نصیحت اتار دی، اے میرے نبی، اے میرے رسول، یہ تمہیں جو طعنہ دیتے ہیں کہ بیٹوں والوں کا نسب چلتا ہے، بیٹیوں کا نہیں چلتا، بیٹوں والوں کا نام رہتا ہے، بیٹیوں والوں کا نہیں رہتا، سنو، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، نام چلے گا تو تیرا ہی چلے گا، قیامت کی صبح تک چلے گا، قیامت کے بعد چلے گا۔ آج وہ کہاں ہیں طعنہ دینے والے؟ آج نہ ان کا نام ہے، نہ ان کی اولادوں کا نام ہے، اور آج ہر جگہ، ہر پہل اور ہر گھڑی اور ہر مقام کے اوپر ایک ہی ذکر ہو رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہر جگہ مصطفیٰ کا نام چل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہوئے، صحابہ بیٹھے ہیں، مستند حدیث ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں کہ سامنے سے چلتی ہوئی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک عورت دکھائی دی، اب جیسے ہی وہ قریب آئی، مصطفیٰ کی نظر جب ان پر پڑی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ آگے بڑھے، ان کا ہاتھ تھاما اور ان کا ہاتھ تھام کر آپ قریب لائے، اور قریب لا کر آپ نے اپنی وہ چادر مبارک جو آپ نے اپنے کندھوں مبارک پر رکھی تھی وہ اتاری اور نیچے بچھائی، حالانکہ خود نیچے بیٹھے تھے لیکن ان کو نیچے نہیں بٹھایا بلکہ اپنی چادر کو بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ اے ایمان والو، صحابہ دیکھتے رہ گئے کہ کون سی عظمت والی یہ عورت ہے، کون سی رفت والی یہ عورت ہے۔ ارے واللیل اذا یغشا، ارے جس کے زلفوں کی قسم رب قرآن میں کھائے، جس کے شہلا اقسم بہذا البلد، جس شہر میں وہ قدم رکھے اس شہر کی قسم رب قرآن میں کھائے، جس والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس چہرے کی قسم رب قرآن میں کھائے، ما ذاق البصر وما طغى، کہ چہرے والے اپنی چادر اٹھا کر نیچے بچھائیں اور وہ عورت اس پر بیٹھے۔ ارے کتنی شان والی یہ عورت ہے۔ اب باتیں چلتی رہ گئیں، آقا کریم نے فرمایا آپ خود نہ آتی، صرف مجھے رکا بھیج دیتی، میں آپ کے رکے کی تعظیم کرتے ہوئے جس طرح آپ کا منشا تھا میں ویسے ہی کر دیتا، لیکن آپ خود آ گئی ہیں، آپ کا منہ سے نکلنے والے جو بول ہیں میں سارے کے سارے پورے کرتا ہوں۔ وہ قیدیوں کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں بھی چھوڑ دیں، انہیں بھی چھوڑ دیں، انہیں بھی چھوڑ دیں، یہ میرے قبیلے کے ہیں، یہ میری بستی کے ہیں، یہ لوگ بھی میرے جاننے والے ہیں۔ وہ اشارہ کرتی گئی، مصطفیٰ آزاد کرتے گئے، حتیٰ کہ جب وہ راضی ہو گئی اب وہ جانے لگی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ٹھہر جائیے، آپ نے مال غنیمت میں سے قیمتی تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے اور ان کو رخصت کرنے کے لیے خود رواں دواں ہوئے۔ جب وہ الوداع کر دیا، رخصت ہو گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مقدر والی، یہ شان والی عورت کون تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ میری رضائی بہن تھی، میری رضائی بہن تھی۔ آپ اپنی رضائی بہن کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں جو سگی بھی نہیں ہے، رضائی ہے۔ آپ نے فرمایا میری رضائی بہن تھی، کیا فرمایا رکا بھیج دیتی،
رکیہ کے اوپر عمل ہوتا، لیکن خود چل کر آ رہی ہے، خود چل کر آ گئی ہے، جس طرح فرمائے گی اسی طرح ہوگا۔ اور آج ہم اپنی سکی بیٹیوں کے ساتھ، سکی بہنوں کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی بد دعا یہ تیری بیٹی کی وہ آہ ہے جو دل سے نکلتی ہے، عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کر لے، اگر رب کو ناراض کرنا ہے تو ان کو ناراض کر لے۔